شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبداللہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. معزز حضرات و خواتین، سورہ حجرات کی ان آیتوں کی روشنی میں آج کا عنوان ہے روحانی بیماریاں اور ان کا علاج، یعنی باطنی بیماریاں، دلوں کی بیماریاں، اندرونی بیماریاں اور کیا کیا ہیں اور کیسے بچا جا سکتا ہے. بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک بیماری ہے جسم کی، بخار ہے، سردی ہے، کھانسی ہے. اسی طرح کچھ اور بھی بیماریاں ہیں جس کا تعلق جسم سے ہے. ایک اور بیماری ہے جس کا تعلق دل سے ہے، روح سے ہے، روحانی بیماریاں ہیں. جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کرہ اٹھتا ہے، اسی طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتا ہے، اسے بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، مصیبتیں اسے بھی آتی ہیں، تکلیفیں وہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. تو ہم روحانی بیماریاں ان آیتوں کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے. کہ عموماً جو بھی انسان برائیوں میں جاتا ہے، غلطیوں میں جاتا ہے، گناہوں میں جاتا ہے، بنیادی اسباب دو ہوتے ہیں. دو بنیادی اسباب ہیں. ایک شہوات، دوسرا شبہات. ایک شہوات ہے، دوسرا شبہات ہے. شہوات یعنی خواہشات، کہ ہر انسان کے اندر جو نفس ہے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ چاہتا ہے. کوئی آرزو کرتا، کوئی خواہش کرتا، کوئی امیدیں ہیں ہر انسان کے ہیں کہ اگر اتنی امیدیں، اتنے خواہشیں ہیں کہ مال جمع کرنے کی اس طرح کے حرص. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بنی آدم کے لیے، آدم کے اولاد کے لیے وادیان من مال، مال کے، جائیداد کے، خزانوں کے دو وادیاں. وادی کا مطلب کیا ہے؟ وادی کا مطلب ہے دو شہروں کے یا دو قریوں کے، دو پہاڑوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے. دو وادیاں ہوں، یہ ایک نہیں، دو وادیاں، اس کے پاس مال ہو، خزانے ہو، اسباب ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ اس پر خاموش نہیں بیٹھے گا. لبتغا ثالثاً، تو وہ تیسرے کی آرزو کرے گا، تیسرے کی خواہش کرے گا، تیسرے کی امید کرے گا. مڈل کلاس اور مالدار لوگوں میں یہی فرق ہے. مڈل کلاس لوگوں کو اگر کچھ مل جائے، کچھ میں ہوں، آپ ہیں،
کہ جیسے اگر 20,000 30,000 50,000 1,00,000 مل جائے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ میرے کیا نیڈس ہیں، میرے کیا ضروریات ہیں، میرے کیا خواہشات ہیں، چلو میں یہ کروں گا، وہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا، بیوی کو یہ دلاؤں گا، وہ دلاؤں گا۔ لیکن ایک مالدار کیا کرتا، اگر میرے پاس 1,00,000 ہے تو میں اس 1,00,000 کا 5,00,000 کیسا بنانا، کو سے بزنس میں ڈالنا، کو سے گروتھ میں ڈالنا، کو سے پیسے کس میں لگانا، کیسا اس کو اور بڑھاوا دینا، اور بڑھاوا دینا، اور بڑھاوا دینا۔ اسی لیے کہا شاعر نے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ میں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ کہ مزدوروں کو دیکھو یا فٹ پاتھ کے لوگوں میں دیکھو کہ روزانہ 2 سے 3 کروڑ کی آبادی ہندوستان میں فٹ پاتھ میں سوتی ہے۔ کیسے سوتی ہے؟ ان پر بسیں گزرتی ہیں، لاریاں گزرتی ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں، شور و غل ہوتا ہے، مچھروں کی ان سے افزائش ہوتی ہے، لیکن بڑی سکون کی نیند، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ وہی دیکھو مالدار ہیں، پیسے ہے، دھن ہے، دولت ہے، عزت ہے، سب ہے، بڑے سے بڑا بنگلہ ہے، موٹے سے موٹا، نرم سے نرم گدا ہے، بہترین اے سی ہے، لیکن کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی کی تکلیف دیا ہے، اور بزنس کے پروگراموں میں ہے کہ میں پیسے کیسا کماؤں، یہاں سے کیسا انویسٹ کروں، یہ پیسہ میں کیسا بنانا، وہ پیسہ میں کیسا بنانا، یہاں سے اور ترقی کیسا ہو سکتی ہے۔ یہی چیزیں کہ اس کی وجہ سے اس کی نیند نہیں، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ پیسہ ویسے بھی فتنہ ہی ہے۔ تو یہ شہوات، خواہشات، گناہوں کی خواہشات، پیسہ جیسے جیسے بڑھتا، انسان کے اندر خوشحالی جیسے جیسے آتی، ویسے ویسے وہ گناہوں میں آگے بڑھتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس قوم کو خوشحالی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو فوراً جیسے جیسے پیسہ آتا ہے تو انسان کے خواہشات زیادہ ہو جاتے ہیں، ضروریات کے حد تک نہیں رہتا، کہ نیڈ نہیں، اس کو خواہشات، یہ کریں گے، ویسا کریں گے، میری لائف میں ایسا جینا، گھر ایسا ہونا، چیزیں ایسی ہونا، سیکھ ایسی، کیا کیا لاکھ تناہی خواہشات۔ اسی لیے کہا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ بنی آدم کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ مٹی خبر کی، وہاں جانے کے بعد ہی اس کی چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ جب تک وہ سوچے گا، خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، اور توبہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ خواہشات ہے۔ دوسرا شبہات، ڈاؤٹس۔ اکثر یہ ڈاؤٹس علماء کو شیطان اس راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ ڈاؤٹس، ایسا کروں، ایسا کروں، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ چیز، وہ چیز، یہ فتویٰ، وہ فتویٰ، یہ علم، وہ علم۔ تو شیطان کے بھی ہتھ کنڈے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ عام انسان کو وہ خواہشات میں مبتلا کرتا ہے، لیکن علماء کو وہ شبہات میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ دین میں اگر وہ خود مشتبہ ہو گیا، وہ خود کنفیوزنگ میں ہے، تو اس کے ذریعے وہ 50 لوگوں کو اور کنفیوز کرے گا، 50 لوگوں کو وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ کہ ایک عالم کے پاس وہ طاقت ہے، اگر اصلاح کرنا ہے تو اپنے ساتھ ہزاروں کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہی اگر اس سے لغزش ہوئی، غلطی ہوئی، چوک ہوئی، تو ساتھ میں ایک معاشرہ اس کے پیچھے تابع ہو جا سکتا ہے کبھی کبھی۔ اسی لیے 2 چیزیں ہیں گمراہی کے اصل اسباب، اگر دیکھیں گے تو ایک شہوات، دوسرا شبہات۔ تو انہی دونوں چیزوں سے اکثر انسان راستے سے بھٹک جاتے ہیں، غلط راستوں میں، غلط طریقوں میں، گناہوں میں، کیا کچھ چیزوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے شریعت نے ان دونوں چیزوں پر سخت سے سخت آیتیں، احادیث، سب کچھ کہا ہے کہ دونوں چیزوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے خواہشات کو بھی لگام دینا ہے، اپنے شبہات وغیرہ ہیں، علماء ہے تو کلیئر کر لینا، عوام ہے تو پوچھ لینا علماء سے کہ اس میں کیا رائے ہے، اس میں کیا رائے ہے، اور زیادہ مسائل کو کھریدنا نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں وہی آتا ہے کہ جتنا بولے اتنا عمل۔ بنی اسرائیل کی قوم ہے جو سوال کری ما لونہا، کیا ہے اس کا رنگ، انہیں کیسا دکھتی، گوری ہے، کالی ہے، بڑی عمر والی کی، کم عمر والی کی، چلے تو کیسا رہتی، خوشنما رہتی کہ نہیں رہتی۔ یہ بنی اسرائیل کے سوالات ہیں۔ امت مسلمہ کے پاس ویسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعید کے طور پر کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ زیادہ سوال مت کرو، اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ سوالات تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات آتی ہے
تاریخی حوالوں میں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو ڈاؤٹس دیے ہیں اس طرح کے مسائل میں، ایسا مسئلے میں کیا، ویسے مسئلے میں کیا، 12 سے 13 سوال ہیں۔ 20 پر 3 سالہ زندگی میں صحابہ نے جو اشکال پوچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 12-13 ہی، باقی سب مسائل ان کے لیے آسان بنا دیے گئے، سکون سے حل کرنا ہے کہ معمولی مسئلہ ہے کہ کتنے اس کے لیے علماء یا مسائل کریدنے والے کیسا کریدتے ہیں کہ ریگستان میں ہیں کچھ احباب سفر کر رہے ہیں، اچانک کسی خاتون کا انتقال ہو گیا، کیا کیا جائے؟ اب یہاں سے فتوے دینے والے فتوے دیتے کہ پٹی باندھ کر اس کو غسل دینا، ایسا کرنا ویسا کرنا، خبر ایسی ہونا، کیا کچھ فتوے آتے ہیں۔ بھائی نامحرم ہے، کچھ بھی نہیں، مسائل ہے، چیزیں ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے، جیسے ہے دفن کر دو، ختم، دین آسان ہے، اس کو مشکل مت بناؤ۔ جیسا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے، صحرا کے سفر میں تھے، اچانک پانی کی کمی ہو گئی اور دونوں کو نہانے کی ضرورت پڑی، تو عمار رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، زمین میں لوٹ پلوٹ مارے اور نماز پڑھ لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کنفیوزنگ میں تھے، آ کر دریافت کیا مسئلہ، کیا جائے، ایسا ہوا تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم ہے، 2 ہاتھ مارو، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للید، کہ 2 ہاتھ ہیں، ماریے ایک چہرے پر ایک ہاتھوں کے لیے، بس دین آسان ہے۔ پھر کتنے صحابہ نے حج کے موقع پہ آ کر کہا کہ میں نے یہ پہلے کر لیا، وہ بعد میں کیا، میں نے اس طرح پہلے کیا، اس طرح بعد میں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں، کرو کوئی حرج نہیں، کرو کوئی حرج نہیں۔ یہ دین ہم نے اپنے آپ سے سخت بنا لیا ہے، حالانکہ دین آسان ہے، آسانی سے اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ ایک تو شبہات، اس سے بچنا ہے، اور شہوات، اس کے لیے جگہ نہیں دینا ہے۔ یہی راستے سے شیطان آتا ہے ہمارے پاس۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر، عسى ان یکونوا خیرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ استہزاء جس کو کہا جاتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ استہزاء کا مطلب واحتقارهم واستہزاء بهم، کہ استہزاء کا مطلب ہے، سخر کا مطلب ہے وہ کسی کو حقیر جاننا، اور ان کا مذاق اڑانا ہے، اور یہ انسان غرور کی وجہ سے کرتا ہے۔ حقیر کب جانتا وہ انسان، کسی کو حقیر کب جان سکتا ہے، جب وہ غرور میں مبتلا ہو، تبھی کیا کرتا ہے، وہ سامنے والے کو حقیر جانتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ حقیر نہیں جاننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، رواہ مسلم 90 پر 1 روایت نمبر۔ کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے، حق کو چھپانا، وغمط الناس، اور لوگوں پر کبریائی اور غرور سے پیش آنا، اپنے لہجے، اپنے طور طریقے، اپنے کیریکٹر، اپنے عادات، ایسے چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بڑا دکھا کر پیش کرتا ہے، یہی تو غرور ہے، اور یہ چیز جنت میں نہیں جا سکتی۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت شیء من الکبر الجنہ، لا يدخل شیء من الکبر الجنہ، کہ کبر کا تھوڑا بھی حصہ اگر ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ 17206 احمد کی روایت نمبر ہے۔ تو پہلی جو باطنی بیماری ہے وہ ہے سخر، کہ ہم کیا کچھ کر لیتے ہیں، مذاق اڑا لیتے ہیں، مستی کر لیتے ہیں، کیا کچھ ہے کہ مذاق ہو سکتا لیکن استہزاء نہیں ہو سکتا، دونوں میں فرق ہے۔ مذاق کا مطلب ہے کہ کبھی ہنسی مذاق کے لیے، ہنسی یہ کرنے کے لیے، کچھ اچھے اس کے لیے کچھ اچھی بات کر دے، کچھ اچھا موقع کر دے جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں کیا بھی تکلیف نہ، اسی کو بولتے ہیں مذاق، کہ ہنسی مذاق ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو کچھ تکلیف نہ ہو۔ رہی بات دوسری چیز استہزاء، استہزاء کا مطلب ہے سامنے والے کا مقام گھٹانا، سامنے والے کو تکلیف پہنچانا، سامنے والا درد میں مبتلا ہونا، اس کو کچھ تکلیف ہو، چوٹ پہنچے، کچھ نہ کچھ ہو، اس کو استہزاء کہا جاتا ہے۔ اسی لیے سخر یہ چیز نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ انسان ہو، مرد ہو یا خواتین ہو، دونوں کے لیے ہے کہ سخر نہیں ہونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے
آپ کا پوزیشن کیا ہو، مقام کیا ہو، مرتبہ کیا ہو، چھوٹا بچہ ہی سامنے کیوں نہ ہو، کبھی بھی اس کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی بات اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے، یہی چیز وہ اپنے آپ پر ہمیشہ کے لیے ٹھان لے کہ کبھی بھی میرا مذاق اڑایا جاتا، کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہی کیا جاتا۔ پہلی یہ چیز ہے۔ دوسری چیز وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لعن طعن کرنا، برا بلا کہنا، گالی گلوچ دینا، یہ بھی ایک مسلمان کی زبان نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لعن طعن کرتا ہے۔ لعن طعن کرنا مطلب بددعائیں دینا، گالی گلوچ کرنا، بلا بلا کہنا۔ یہ آج کل ہماری زبانوں میں عام ہے، گالیاں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آج کل گالیاں سیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بعد تو یہ چیز اور زیادہ ہو گئی ہے۔ OTT پلیٹ فارم نے ان کو وقت سے پہلے ان سب چیزوں کو کہا دیا ہے۔ میچورٹی جس کو کہا جاتا ہے 15-18 سال کے بعد آ سکتی تھی، لیکن اس طرح کے پلیٹ فارموں کی وجہ سے وہ 8 سال 10 سال 12 سال میں ہی وہ ساری چیزوں کو سیکھ جا سکتا ہے۔ اس کے لیے لعن طعن نہیں ہونا ہے، برا بلا نہیں کہنا ہے، بددعا نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الرجل اذا لعن شيئا صعدت السماء، کہ اگر انسان کوئی لعن طعن کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، بددعا کرتا ہے، تو اس کی یہ بددعا آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ پھر جب آسمان میں وہ اگر کوئی جگہ نہ پائے تو وہ آسمان سے لوٹ کر پھر کیا کرتی ہے؟ زمین کی طرف آتی ہے۔ پھر زمین میں بھی کوئی جگہ نہ پائے تو دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، کہیں بھی ہو کچھ نہ کچھ کوششیں کرتی ہے۔ جب کہیں بھی اس کو راستہ نہ ملے تو وہ کیا کرتی ہے؟ جس کے لیے بددعا کی گئی اس پر آ کر اٹھ جاتی ہے کہ تیرے لیے، اگر وہ حق ہے، یعنی بددعا دینے والا اگر حق کے مطابق دے رہا، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اسے تکلیف ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، تب وہ بددعا جا کر برابر لگتی ہے۔ اگر وہ بددعا ناجائز ہے، غلط طریقے سے ہے، صحیح نہیں ہے، تو پھر لوٹ کر اس کی طرف آ جاتی ہے اور اسی پر نازل ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو لعن طعن، برا بلا کہنے اور کسی کے لیے بددعا کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بددعا کرے۔ اسی لیے بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان کیا کرتا ہے؟ بددعا کرنے میں بہت جلد بازی کرتا ہے، گالی گلوچ کرنے میں بہت جلد بازی کرتا ہے، بہت جلد اس کے زبان سے کلمات ناجائزہ نکل جاتے ہیں، خراب الفاظ وہ استعمال کر دیتا ہے، بعد میں وہ خود پچھتاتا ہے، بعد میں وہ خود افسوس کرتا ہے، بعد میں وہ خود اسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی بددعا اس کے خاندان کو لگ جاتی ہے، اس کے گھر والوں کو لگ جاتی ہے، اس کے اولاد کو لگ سکتی ہے، اسے خود لگ سکتی ہے۔ اسی لیے کسی پر بددعا نہیں کرنا، برا بلا الفاظ نہیں استعمال کرنا۔ تیسری چیز وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں اہل مدینہ کے پاس ایک نام کے علاوہ تین برے القاب ہوا کرتے تھے، تین برے القاب ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے القاب سے مت بلاؤ، برے الفاظ سے مت بلاؤ۔ آج کیا کیا جاتا ہے؟ آج تو ہوتا یہی ہے، کبھی کبھی کچھ نام ایسے پڑ جاتے ہیں کہ اس کا حقیقی نام ہی بھول جاتا۔ جو نام چھیڑنے کا ہے، مذاق اڑانے کے لیے برا لقب اس کا رکھا گیا ہے، اسی نام سے اسے بلاتے ہیں، اسی نام سے اسے مشہور کرتے ہیں، اسی نام سے اسے ڈھڈورا پیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ برا لقب ہرگز ہم کسی کو بھی نہ رکھیں، ورنہ اس کے لیے بھی سخت سے سخت وعید آئی ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کے لیے بھی ہو برا لقب نہیں ہونا چاہیے۔ نام بلانا ہو اچھا بلا، اگر برا نام بلائے، اس کی نام کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس کی سزا تم کو ملے گی۔ تو اس کی وجہ سے سخت اس کی مذمت ہوئی کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ چھیڑنے کے لیے، ستانے کے لیے، کچھ موج مستی کے لیے کسی کو آڑے تھیڑے نام سے بلا دیتے ہیں۔ آگے چل کر یہی آڑا تیڑا نام اس کا حقیقی نام سمجھ لیا جاتا ہے۔ کوئی گڈیا لمبا کیا کچھ نہیں رکھ دیتے ہیں، نام ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ جو نام اس کے لیے رکھا گیا ہے اس نام سے اس کو یاد کرے، اس نام سے اس کو بلائے۔ اگر نازیبا کلمات، نازیبا جملے، برے القاب سے بلائیں گے تو ہو سکتا ہے فرشتے آمین بولے تو تمہارے نام بھی ویسے ہی ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر کسی کو کانا بلائے،
اندھا بلائے، اس طرح کی چیزیں ہم بلا لیتے ہیں مذاق مذاق میں، تو یہ ظلم اس کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا ہے، دنیا میں ہی ملتا ہے، یاد رکھیے۔ دیکھا گیا ہے کہ کبھی انسان کسی انسان کو کانا بلاتا ہے، گڈا بلاتا ہے، اس کی اولاد ویسی ہی ہو جاتی، اس کی اولاد لگڑی ہو جاتی، اس کی اولاد کے ساتھ ویسا ہی کچھ ہوتا ہے، کیونکہ بد دعا ہے، ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، مظلوم کی بد دعا، ثلاث دعوات مستجابات، کہ 3 بد دعائیں ایسے ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دعوت الوالد، دعوت المظلوم، دعوت المسافر۔ مسافر کی دعا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا ہو یا بد دعا ہو ضرور قبول ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا یہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی کو برے لقب سے بلائے، وہی لقب اس کا پڑ گیا، اس کی دل سے آہ نکلی، تو وہ ضرور ہو سکتا ہے آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے لپیٹ میں لے لیں۔ اس کے بعد کی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ بہت بڑی چیز ہے یہ غلط فہمی، جیسا کہ اس سے پہلے ہی کہا گیا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ، کہ آج موجودہ معاشرے میں غلطی سے زیادہ غلط فہمیوں سے رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، کہ آپ کسی کے توہ میں لگتے، کسی کے پیچھے پڑتے، کسی کو دیکھتے رہتے، کسی کا پیچھا کرتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اِیَّاکُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، رواہ مسلم۔ مسلم کی روایت ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے پر تدبیر نہ کرو، ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو جاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنا ہے کسی کے لیے بھی، کہ آج موجودہ معاشرہ کہ کچھ ہو جائے تو بدگمانی، اچانک وہ بیچارہ کبھی نکلتا، کہاں جا رہا ہے، کہیں کو جا رہا ہے، یہ وقت میں کون اس کے ساتھ میں ہے، سو کہیں کوئی نہیں اس کو لے کو جا رہا، کیا کیا سوچ دے، سوچ کو خاموش بھی نہیں رہتا، ساتھ والوں کو بھی شیئرنگ اس کیئرنگ، برابر شیئر کرتا۔ انہیں گیا ہے اتنے بجے، کسی کی بٹھا لے گیا ہے پیچھے، کون ہے کہ وہ خاتون کہاں سے ہے کہ پکڑ لے چلے گیا ہے، بیچاری اس کی بیوی ہو سکتی، اس کی ماں ہو سکتی، اس کی بہن ہو سکتی، اس کی بیٹی ہو سکتی، ارے کچھ بھی ہو، آپ کو کس نے حق دیا ہے اس کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے، یا اسے کرٹیسائز کرنے کے لیے، یا اسے نشانہ بنانے کے لیے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے حالت میں نکلے صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جو کہ آپ کے ازواج مطہرات بیویوں میں سے ہے، بیوی ہے آپ کی، تو 2 صحابی گزرے تو آپ نے کیا کہا؟ یہ میری بیوی صفیہ ہے، کیونکہ شیطان اسی طرح ذہنوں کو خراب کرتا ہے کہ بدگمانی میں مبتلا کرتا ہے، کہ اچھے اچھے دوست، اچھے اچھے تعلقات والے معمولی غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے سالوں کی لڑائیوں میں پڑ جاتے ہیں، سالوں کے اختلافات میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے بدگمانی نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، غیبت، چغلی، یہ بھی آج کل موجودہ معاشرے کا ایک ایسا گناہ، ایسی بیماری ہے جس کو غلطی ہی سمجھتے ہیں۔ 4 لوگ آپس میں کھڑے کسی نہ کسی کے بارے میں بدگمانی، کسی نہ کسی کی غیبت، کسی نہ کسی کے بارے میں چغل خوری۔ کیا کچھ کہا چغل خوری کے بارے میں؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ہم غیبت کو آسان اور ہلکے میں لے لیا کہ کتنے ایسے افراد ہیں روزہ رکھ کر رمضان کے مہینے میں بھی غیبت سے باز نہیں آتے، پیچھے بولنا شروع کرتے، ارے بھائی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو مجھے بولیے، غلطی اس سے ہوئی ہے اسے بولیے، اسے چھوڑ کر اگر دنیا والوں کو بولیں گے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟
کہ آپ اصلاح چاہتے ہیں تو اس سے بولو. یہاں اصلاح نہیں ہے, یہاں گرانا مقصد ہوتا ہے یا اس کی عزت نفس پر حملہ ہوتا ہے. اسی لیے کیا کیا کچھ غیبتیں ہوتے ہیں کہ 2 افراد یا 4 افراد کسی جگہ جمائے. رمضان جیسے مہینے میں بھی یہی حرکتیں کہ کسی کے بارے میں برا بلا, کسی کی برائی, کسی کی خامی, کسی کی غلطی, یہ عام بیماری ہو گئی ہے. اور یہ گناہ ایسا ہے جس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم بڑے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے کہ میں اور آپ اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں آج غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو ہلکے میں لے لیا جاتا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. کہ مردار بھائی, اپنا بھائی جو مردہ ہے اس کا گوشت کھانا کیسا ہے اسی طرح ہے. اور اتنا ہی نہیں, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتدرون ما الغیبہ, کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم. تو کہا ذکرک اخاک بما یکرہ, کہ تمہارے بھائی کے سلسلے میں ایسی بات کا کہنا جس کو وہ سنے تو وہ ناپسند کرے, یہی غیبت ہے. غیبت کا عام معنی یا تعریف کہ اگر تمہارے بھائی کے سلسلے میں ایسی گفتگو کرنا کہ اگر وہ گفتگو وہ سن لے تو اس کو تکلیف ہو, اگرچہ کہ وہ غلطی اس سے ہوئی ہو لیکن سامنے بولنا. وہ بھی سامنے کیسا, ڈھنڈورا پیٹے سکا, سب کے سامنے, لوگوں کے سامنے کھلے عام اگر بولیں گے تو عام زبان والا ہے تو برداشت کر لے گا. اگر کوئی لوکل ہے کیا بولے گا وہ, تیرا دیکھ لے کو تو جا, مائنڈ یور ورک, مائنڈ یور بزنس, تمہارا تمہیں دیکھ لے چل گئے تو اچھا تھا. سب کے سامنے اس کی عزت کیا ہوئی پھر. اسی لیے اگر کسی کو اصلاح کرنا ہے تو تنہائی میں بلائیے اور اچھے طریقے سے اسے نصیحت کیجیے. ایسا نہیں کہ آپ کھلے آپ سب کے سامنے اس کے گناہ پر اگر ٹوک لگائے تو وہ کیا کرے گا, اس گناہ پر ٹوکیں گے تو خود بخود ناراض ہو جائے گا, برا بلا کہے گا. اچھا انسان ہے تو کچھ نہ کچھ برداشت کر لے گا, اگر خراب انسان ہے تو وہی ڈانٹ دے گا تم کو. آپ اپنا کام دیکھنے کو جاؤ, ہم نہ معلوم کیا کرنا, کیسا رہنا, کیا اور کون سا عمل کرنا, کون سا عمل نہیں کرنا ہے. اس کے لیے نصیحت کرنا ہے تو تنہائی میں کیجیے. سب کے سامنے بولیں گے تو اس کی عزت نفس پر حملہ ہے, وہ مکھر جائے گا, کچھ بھی ہو جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا ہے, اگر برائی دکھ رہی ہے تو تنہائی میں نصیحت کیجیے. نہیں کر سکتے ہیں تو خاموش رہیے, سب کے سامنے ڈھنڈورا مت پیٹیے کہ تیرے سے یہ غلطی ہوئی ہے, ایسا تو کیوں کیا, تم نے یہ کیوں کیا ہے. خصوصاً بچوں کو بھی, بچوں کو اگر ڈانٹنا ہے تو محفل میں مت ڈانٹیے, کیونکہ اس سے ان کے بھی عزت نفس پر حملہ ہوتا ہے. تنہائی میں انہیں بلا کر محبت سے سمجھائیے, بچہ کتنے اچھے طریقے سے رسپانس کرے گا. اس کے لیے کہا گیا ہے ذکرک اخاک بما یکرہ افرأیت ان کان فیہ ما اقول, قیل کہ ان کان فیہ ما اقول, سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول اگر میں اس گناہ کو, اس بیماری کو, اس غلطی کو اس میں دیکھ رہا ہوں تو کیا کروں. میں دیکھ رہا ہوں تو وہ برائی کر رہا ہے, وہ غلطی اس سے ہو رہی ہے, غلطی دیکھ کو میں دوسروں کو بول رہا ہوں, نہیں دیکھے سو نہیں بول رہا ہوں. صحابہ پوچھتے ہی ہیں ان کان فیہ ما اقول, کہ اگر وہ چیز اس میں ہے جس کو میں دیکھ کر بول رہا ہوں تب کیا ہے. تو کہا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت وان لم یکن فیہ فقد بہت, رواہ مسلم. ارے جو غلطی تم دیکھ کر بول رہے ہو اسی کو تو غیبت بولتے ہیں. اگر وہ غلطی ہی نہ کرے, اگر غلطی نہ کرے سو ہی باتیں تم بولے اسے تو بہتان بولتے, تہمت بولتے, وہ تو اور بڑا گناہ ہے. اسی لیے غیبت کی تعریف ہی یہی ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی, جب اس کو معلوم ہو. اس کو چھوڑ کر آپ دنیا والوں کے پاس ڈھنڈورا پیٹیں گے تو اس کی اصلاح کیسے ہو, اس کے عزت نفس پر حملہ ہے. اسی لیے اصلاح کرنا ہے تو اس کو بولیے. ہاں اگر کوئی ذمہ دار ہے, کوئی کمانڈر ہے, مینیجر ہے یا باس ہے, اس کو الگ سے شکایت پہنچائی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ماتحت میں رہ کر اس کی اصلاح کریں گے, یا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چغلی, یہ بھی عام چیز ہے کہ چاڑی لگانا, الٹے سیدھے باتیں بولنا یا ذہن خراب کرنا, ذہن کو گدلا کرنا آج عام چیز ہے. کہ اگر دو دوستوں میں لڑائی ڈالنا ہے, سعید میں بلا لے گئے, معلوم کہ تیرے بارے میں کیا بولے, نہیں نا کیا اچھا بولا ہے, کیا بھی پتا نہیں ہو. پہاڑ کھود کو چوہا نکالنے کے مانند اتنی بات رہتی ہے, کیا کہ پیچھے کچھ نکل گیا وہ آدمی برابر نہیں.
اب انہیں اس پر مرچی مسالہ ادرک لہسن کیا کیا ہے کہ بیچارہ پورا دال کو ایسے انداز میں اس کے پاس پیش کرتا، اب انہیں تلوار اٹھانے کو آتا لڑنے، کیا کہ میرے بارے میں ایسا بولا کرتے نا تو۔ اب بیچارہ غلطی سے کبھی نکل گئی ہے زبان سے، غلطی سے نکل گئی ہے، اسی لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی کسی غلطی پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ یہاں پردہ عیبوں پر ہونا ہے، گناہوں پر۔ معمولی بات ہے، اگر کسی کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے تو آج کیا کرتا ہے معاشرہ، فوراً بلا کو دکھا کے دیکھ پھٹ پہ بیٹھا تو دکھتا دیکھ برابر۔ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے کہ تمہارا عیب اگر کسی اور کے سامنے کھل گیا، اگر تمہاری پینٹ کسی اور کے سامنے نکل گئی، یا تمہارا اگر کوئی بھی عیب دوسروں کے سامنے نظر آ گیا تو تمہاری کیا حالت رہے گی؟ اس کو جائیے اور الگ سے بولیے کہ تمہارا یہ کام ہو گیا ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، مسلم کی روایت ہے۔ جو کوئی کسی مسلمان کو پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہوئی ہے دیکھیے۔ تو اسی لیے تو ہمیں لگنا یہ بھی غلط ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ بھی غلط ہے، یہ تو غیبت ہے، عیب، اور اس کا گناہ قرآن میں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اتنے سخت الفاظ آئے ہیں۔ اور اسی طرح باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد کی، یہ بہت بڑی بیماری ہے آج کے سوسائٹی میں، کہ جلنا، تکلیف میں مبتلا ہونا، کہ کیا کچھ ہوتا ہے حسد میں، انسان کیا کچھ کر دیتا ہے، کہ حسد میں انسان کیا کچھ کر دیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو کہ دنیا میں ہوا، اس کا اصل سبب یہی ہے۔ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ گناہ حسد ہی ہے۔ حابل اور قابل کے درمیان وہ گناہ ہم نے بارہا مرتبہ سنا ہے کہ کیا کیا ان دونوں نے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ آدم کی اولاد کا یہ واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ دونوں میں کچھ حسد ہوا، تکلیف ہوئی، ایک کا اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ پرانے زمانے میں جو قربانیاں ہوتی ہیں اسے آگ آ کر جلا کر جاتی تھی، اگر آج کے حالات میں ایسا ہو تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ اللہ نے اس کو چھپا لیا کہ قربانی کا گوشت ایک تو معلوم نہیں ہوتا کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی، اور دوسرا ہمیں خود کھا سکتے ہیں قربانی کا گوشت۔ وہاں ویسا نہیں تھا حال، پرانے زمانے میں قربانی کریں گے، آگ آئے گی جلا کر ختم کر دیں گے۔ یہ وہ دور تھا کہ یہاں ایک کی قربانی ختم ہوئی، ایک کی ختم نہیں ہوئی، وہیں سے حسد شروع ہوا۔ ہمارے پاس ویسا نہیں ہے، ہم قربانی کر بھی سکتے ہیں، کر الحمدللہ وہی گوشت کھا بھی سکتے ہیں، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر 1% باہر گیا تو 8% ہمارے فریجہ میں رہتا، برابر ڈپازٹ۔ پہلے وہ چھوٹا سا القاسم حقہ محفوظ، تقسیم کرنے والا پہلے اپنا حصہ پورا اٹھا کر محفوظ کرتا، اس کے بعد دیکھتا انہیں بانٹنے واسطے، وہ بھی کیسا بانٹتا سو، کہاں سے انکمنگ ہے کہ وہاں چھوٹ گئی، وہ سے گھر سے اسے گوشت ملتا کہ وہ گھر کو یہاں سے بھی گوشت جاتا سو۔ غریب کیا ہونا بیچارہ، ضرورت مند کیا ہونا، تکلیف والا کیا ہونا، وہ سب نہیں، اس کے گھر سے گوشت آیا نہیں، اسے دینا ہے، یہاں سے ایک ایک گوشت آیا، اسے ایک ایک جا کو دو، وہ بھی کیا برابر چن کو ڈالتے، برابر کتنے ٹکڑے کتنے ہڈیاں۔ اللہ بھی چن کو دینا شروع کرے تو میری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ کہ دینا ہے کھول کر دیجئے، فیاضی کے ساتھ دیجئے، کہ ہر چیز میں ہو۔ اگر چن چن کر کریں گے، اللہ بھی چن چن کر دینا شروع کرے تو میری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ تو اسی حسد کی وجہ سے قابل نے حابل کو قتل کیا تھا، اور آج تک بھی جو کوئی قتل کرے اس کا گناہ اس پر لکھا جاتا ہے۔ تو یہی حسد ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یجتمعان فی عبد کہ الایمان والحسد، کہ ایک ہی سینے میں دو چیزیں سما نہیں ہو سکتی، حسد اور ایمان دونوں ایک سینے میں نہیں ہو سکتے، یا تو حسد رہنا یا تو ایمان رہنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک کمزور روایت میں ابن ماجہ کے یہ بھی آتا ہے
کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ نیکیاں ختم ہو جاتے ہیں۔ ارے حسد کرنے سے آپ ایک مرتبہ اس کا بدلہ لوگے، 2 مرتبہ اس کا بدلہ لوگے، لیکن حسد کی آگ میں جو مہینوں سے سالوں سے جو جل رہے ہیں وہ کہاں بتاؤ گے؟ اس کا علاج کیسے کرو گے؟ اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور باطنی بیماری کہ دوسروں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں خاندانوں میں، وہ معاف نہ کرنا اور بات چھوڑ دینا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ معمولی باتوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اختلافات اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی مہینوں سالوں تک دونوں خاندانوں دونوں رشتہ داروں کے درمیان بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اب اس میں دونوں جلتے رہتے ہیں، اس کی خواہش ہوتی ہے وہ آ کر ملے، اس کی خواہش ہوتی ہے یہ آ کر ملے، لیکن دونوں میں انا کا مسئلہ رہتا، میں کہیں کو پہلے جا کو ملنا، انہیں آئے تو اچھا میں نہیں جاؤں۔ اسی انا کے مسئلے میں وہ اپنی صحت، اپنی طاقت، اپنی چیزیں سب کچھ گوا دیتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے غلطیاں ہیں، بھول تو نہیں سکتے، غلطیاں بھول نہیں سکتے۔ کیسے بھول سکتا ہے کہ جو چوٹ دل پر لگی اسے انسان کیسے بھلا سکتا ہے؟ لیکن معاف کر کے ایک اور موقع دے سکتے ہیں کہ آپ کا بھائی ہوگا، آپ کا بہن ہوگی، آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کا باپ ہوگا، کچھ بھی ہے، باپ ہے، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہونے کا امکان ہے، اس سے بھی درد ہونے کا امکان ہے، اسے بھی تکلیف آ سکتی ہے، اسے بھی مصیبت آ سکتی ہے، اسے بھی کچھ نہ کچھ وہ شیطان کے نرغے میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے کیا کیا جائے کہ غلطیاں اگر ہو جائے، پریشانیاں آ جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو فوراً ختم کر دیں۔ چلو بھائی میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے کہ بھول تو نہیں سکتے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، کسی کا دیا ہوا زخم، کسی کے دیے ہوئے دکھ بھرے کلمات، دکھ بھرے الفاظ انسان کبھی بھلا نہیں سکتا، چاہے وہ سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو، سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کس کی بھی غلطی ہو جو دل پر چوٹ آئے اس کو وہ بھلا نہیں سکتا، لیکن معاف کر کے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ معاف کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی سکون محسوس کریں گے، وہ بھی سکون محسوس کرے گا، آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں زندگی میں، وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ دل میں یہ رنجشیں، یہ کدورتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ غموں کے بوجھ لے کر کتنے سارے لوگ آج اس وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، جو بلڈ پریشر ہے، یہ ہارٹ اٹیک ہے، یا اس طرح ڈپریشن ہے، یہ سب یہی چیزیں، پریشر اپنے آپ کو ان سب چیزوں میں انسان اس قدر رکھتا ہے کہ اس کے تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ کہیں ایک کیا کی ایک ہو جاتا۔ اسی لیے غلطیاں ہوتی ہی رہیں گی، یہ انسان ہے، سب انسان ہے، میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں، تو کیا کرنا ہے اسے اس میں دل میں رکھنا، غلطی ہے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے، معاف کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں، تو آپ بھی آگے بڑھیں گے، وہ بھی آگے بڑھیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا، آپ دل میں رکھ کر دبا کر اور اسی گھٹ کر مرے، اس گھٹ کر مرنے سے اچھا ہے کہ ایک مرتبہ فیس کر لے، بلا لیے، بات کر لے کہ تیری یہ غلطی ہے، میری یہ غلطی ہے، چلو بھائی یہی صلح کر کے ختم کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، سورہ حجرات میں یہ بھی آئی ہے بات۔ اب اسی طرح ایک اور اس میں سورہ حجرات کی روشنی میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، کہ آواز بلند نہیں ہونا ہے۔ کہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہماری آواز ایسا لگتا ہے گویا شیخ خطیب الہند کہ خطبہ دے رہے، بازو والے کو بولنا ہے، اپنے اولاد ہی بولنا ہے، نصیحت کرنا ہے، اچھے سے سمجھاؤ، گالی گلوچ وہی سیکھتا ہے۔ اولاد کو، بچوں کو کہاں سے آتے، گالیاں کہاں سے یاد ہوتے، برائیاں کہاں سے سیکھتا ہے؟ اس کی فطرت میں ہے اچھائی، اس کی فطرت میں ہے نیکی، اس کی فطرت میں ہے سچائی۔ جھوٹ، گالیاں، گالی گلوچ، زبان درازی، وہ سب بڑوں سے سیکھتا ہے، ماحول سے سیکھتا ہے، معاشرے سے سیکھتا ہے۔ اسی لیے کوشش یہ ہو کہ آس پاس کا ماحول اچھا ہو۔ تو اس کے لیے، ان سارے چیزوں کے لیے مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے زندہ رہنے سے، کہ دل کی زندگی ہے اصل زندگی۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ جسم بیمار ہوتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے، دل بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، اسے بھی پریشانیاں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے باطنی یہ سب چیزوں کو ختم کرنا ہے کہ پہلے جو میں نے کہا ہے، استہزاء نہ ہو،
برے القاب نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، غلط سوچ نہ ہو، برے چیزیں نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، کسی کی توہ میں لگنا نہ ہو، اور اسی طرح اچھائیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ سارے چیزیں ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت پر بھی اثر ہوتا، سامنے والے کی شخصیت پر بھی اثر ہوتا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے میری اور آپ کی، یہ جو باطنی بیماریاں ہیں ان سے بچنا ہے، کیونکہ دل صاف ہو، دل پاک ہو، کیونکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، صاف ہو جائے، صلح الجسد کلہ، سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے، بگڑ جائے، گدلا ہو جائے، بیماریوں کا شکار ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا جسم بگاڑ میں مبتلا ہو جائے گا، سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، یاد رکھو کہ وہ دل ہے، دل کی زندگی ہے، کہ اس کے لیے کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ اگر پیشنٹ کو لے کر گئے اس کے لیے کیا ہے بھائی، کیا بیماری ہے؟ نہیں، سب اچھے تھے، پھر کیا چھوا؟ نہیں، سب بھی اچھے ہیں، ہاتھ اچھے ہیں، پیر اچھے ہیں، سر اچھا ہے، زبان اچھی ہے، پھر کیا چھوا؟ ذرا دل کی حرکت بند ہو گئی ہے اس کی ٹچ، تو کیا بولنا ڈاکٹر؟ لے کو جاؤ کو بولنا، دل کی حرکت اصل تو وہ زندگی ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے اندر کی زندگی روح کی زندگی، اور اس کے لیے جو علاج ہونا ہے وہ ان سارے باطنی بیماریوں سے، برائیوں سے دور ہونا ہے۔ کیوں؟ گناہ اگر بڑھتے جائیں گے تو دلوں میں سیاہ دھبے بیٹھتے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اور کتنے مردہ دل ایسے جن کے اوپر کچھ اچھائیاں کام نہیں کرتی۔ یاد رکھیے کہ ایک حد تک ہی دل بھی برداشت کرتا ہے، کہ جیسے اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو اس کے بعد وہ بچنا ہے، اگر وہ بچے نہیں سکا، چکنے کے وغیرہ چیزیں کھائے تو کیا کرتا؟ سیدھا حرکت بند ہوا ہے۔ تو اسی لیے ایک حد تک ہی وہ برداشت کرتا ہے۔ اگر گناہ زیادہ ہو تو دل سیاہ ہوتے جاتا ہے، کالا ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ آگے چل کر دل مردہ ہو جاتا ہے، اس پر نصیحتیں کام نہیں کرتی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ چل رہا ہے، روزوں سے دور رہی، قرآن کی تلاوت سے دور رہی، عبادتوں سے دور رہی، اچھائیوں سے دور رہی۔ اب بچے کچھ 4-5 دن باقی ہیں، لیکن قوم کی حالت کیا ہے کہ عبادتوں میں کیسے چوکنا رہنا ہے، عبادتوں میں کیسا لپک کر آنا ہے، نیکیوں میں کیسا آگے بڑھنا ہے۔ لیکن میں اور آپ کی کیا حالت ہے آج کہ یہ بابرکت مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، لیکن دلوں کی جو کیفیات ہونی چاہیے اس میں تبدیلی نہیں۔ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، یاد رکھیے دلوں کو اگر سکون ہونا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کے ذکر و اذکار سے ہے، تسبیح، تحمید، تہلیل، ان سب چیزوں سے۔ پہلے تو یہ کوشش ہونا ہے کہ جو سورہ حجرات ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس سورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، کہ بہت اچھے مضامین اس میں آئے ہیں کہ گھر بار کیسے ہو، آواز کیسی ہو، کوئی خبر اگر آئے تو اس خبر کا کیا کرے، تحقیق کر لیا کرے، جیسا کہ کل موبائل فون کے اس میں مکمل سنا ہم نے۔ اور اسی طرح اگر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو لوگوں کے درمیان لڑائی وغیرہ ہو تو اس میں بھی ہے دل کا امتحان۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر دو لوگوں کے درمیان دشمنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مزہ لیتے ہیں کہ دشمنی میں ابھی جا کو نمک چھڑکتے، تیرے بارے میں ایسا بولتا ہے، اب انہیں جا کو لڑ ڈالنا اس سے بیچارہ۔ ایسا نہیں کرنا ہے، کوشش کر کے ان دونوں کی اصلاح کرانا ہے، ان دونوں کا آپس میں اچھے تعلقات کرانا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دلوں کو جوڑنا یہ اسلام سکھاتا ہے، دلوں کو توڑنا نہیں سکھاتا ہے اسلام، دلوں کو جوڑنا سکھاتا ہے۔ تو یہ 6-7 بیماریاں جو میں نے باطنی امراض کہا ہے، مجھے اور آپ کو اس سے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ رات سونے سے پہلے اپنا ایک مرتبہ حساب کر لیں،
کہ کیا کیا ہوں، آج میرا دن کیسا گزرا ہے، کیا چیزیں مجھ سے ہوئے، کیا میں نے کسی کو چھیڑا، کیا میں نے کسی کو تکلیف دی، کیا میں نے کسی کا دل دکھایا، کیا میں نے کسی کو برا بھلا کہا، تو معافی مانگ لیا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کی صبح آپ کی زندگی میں آئے ہی نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ مرتے تو 60 سال 70 سال 80 سال میں، لیکن آج وہ دور نہیں رہا، آج 30 سال 40 سال میں بھی جا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ بیماریاں ہیں تو پہلے دور کرے، جیسا کہ اس صحابی رسول کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہا کہ جنتی آیا 2 سے 3 مرتبہ ایک صحابی رسول گئے، جا کر دیکھا، معائنہ کیا تو کچھ خوبی نظر نہیں آئی، پوچھ بیٹھے کیا ماجرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی کہا؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، کہ دل میں کسی کے لیے رنجش، کدورت، تکلیف، بدلہ وہ سب کیا بھی نہیں رکھتا ہوں، دل صاف کر لے کر سوتا ہوں۔ لیکن میں اور آپ دلوں میں کتنے رنجشیں، بوجھ، تکلیفیں، گھٹن، یہ سب رکھ لے کر کہاں سے سکون کی نیند آئے گی؟ اور آپ کو نہیں، آپ نے جن جنوں کا حق چھینا ہے ان کی بددعائیں لے کر آپ کہاں سے سوئیں گے؟ اسی لیے لمٹ میں رہ کر اپنے دل کو صاف رکھیے، کیونکہ اصل زندگی دل کی زندگی ہے، کہ دل اگر اچھا ہے تو عبادتوں میں مزہ آئے گا، شوق سے تم عبادت کرو گے، نیکیوں میں آگے بڑھے گے، اچھائیوں میں آگے بڑھے گے۔ اگر یہ مردہ ہو گیا تو سمجھو کہ پھر کیا ہوگا حال، کیونکہ الا وہی القلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اصل تو دل ہے، کہ دل کے تابع یہ اعضاء ہے۔ اسی لیے ہر چیز لمٹ میں ہونا ہے، گفتگو یہ بھی لمٹ، بات چیت یہ بھی لمٹ، کھانا پینا یہ بھی لمٹ۔ کہ آج کل سب سے زیادہ جو بیماریاں آتی ہیں کہ دل کیا بھی نہیں، ہارٹ اٹیک، اکثر مسائل آج کل کی غذائیں ہیں۔ کیسے ہیں ہماری غذائیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اتنا کھلاتا کہ شیخ صاحب کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی انسان معمولی گھر میں دال چاول کھا کر آیا، سامنے والا بولے بہترین مٹن بریانی ہے، تو انکار ہوتا اس سے؟ الحمدللہ مٹن بریانی بھی کھائے گا، آئس کریم بھی کھائے گا، ٹھنڈا بھی پیے گا، پھر بھی پیٹ میں جگہ رہتی برابر، انلیمیٹڈ، ایسا پیک ختم ہی ہوتا نہیں، وہ کہتا تو ڈالو اندر، ابھی گنجائش کر کے، گنجائش نہیں تو بھی ٹھنڈا وغیرہ پھر کو جگہ لگاتا۔ یہی فرق ہے انسانوں اور جانوروں۔ کبھی جانوروں کو دیکھے کیا کہ شیر کو ہو، چیتا کو ہو یا ایلیفینٹ کو ہو بدہضمی ہوتے ہوئے؟ نہیں ہوتے۔ اس طرح پیٹ کے مسائل میں پڑتے ہوئے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ شیر کے بارے میں خود آتا ہے اگر وہ ایک مرتبہ اپنا شکار کھا لیا تو سامنے اس سے کتنا بھی اچھا جانور آن دے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، سامنے کس سے اس سے اچھا بھی جانور آن دے، کیوں؟ پیٹ بھرا ہوا۔ لیکن میری اور آپ کی حالت کیا ہوتی ہے کہ کھانے کے بعد دوسری جگہ دعوت، الحمدللہ میں نے قبول کیا، تیسرا کوئی جوس وغیرہ چائے کے لیے، الحمدللہ میں نے وہ بھی قبول کیا، پھر رات میں گھر کو گئے وہاں کوئی چیز ہے، الحمدللہ وہ بھی میں نے قبول کیا، پھر رات کو موت کا فرشتہ آتا، 60 سال کی غذا تو 30 سال میں چکھ لیا ہے، آجا میرے پاس۔ یہی ہو رہا ہے، 60 سال تیری زندگی تھی، 60 سال جو روزی روٹی رکھا ہے، 30 سال میں تمہیں پورا پیک انلیمیٹڈ پیک ختم کر ڈالے، آ جاؤ۔ یہی ہو رہا ہے، اچھے 25 سال 30 سال کیا 100 کوٹ ہے، کل میرے بازو بیٹھ کچھ کھانے کو تھے نا، وہ کیا ہوا، کھائے پیٹ بھر کو گئے چلے گئے اللہ کے پاس۔ یہی ہو رہا ہے کہ لمٹ ہر چیز میں ہونا ہے، کہ اکثر بیماریاں جو آ رہے ہیں، دلوں کی جو بیماریاں آئے، اس کا اہم تعلق ایک ڈپریشن، سماجی چیزوں کی وجہ سے، اور دوسرا غذاؤں کی وجہ سے، کہ غذا ہے اور فاسٹ فوڈ یا اس طرح کی چیزیں، ہاں کھانا ہے، کھانا بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن لمٹ رکھ کر کھاؤ، کہ ایسا کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ آپ عبادت کر سکو، اچھائی کر سکو، اور ایک بیر پاپ کی زندگی ہو صحت اور سلامتی کے ساتھ۔ ورنہ شوگر آج کل، پہلے زمانے میں 60 سال کے بعد، اب 15 سال 20 سال 25 سال کیا شوگر، کیا ہے شوگر بیماری، یہ کھانے میں کمی، یہ ڈپریشن، ذہنی جو تناؤ ہے اس کا اہم وجہ۔ یہی چیز ہے، دلوں میں رنجشیں، کدورتیں، یہ سب رکھیں گے تو کیا حال ہوگا میرا اور آپ کا؟ انہی بیماریوں میں ہم جائیں گے۔ اسی لیے دل صاف ہونا ہے، دل پاک ہوگا، صاف ہوگا تو ہمارا فوکس ہمارے کام کے ساتھ رہے گا، اور عبادتوں میں ہم یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہی مسئلہ اور یہی شکایتیں، یہی چیزیں ہیں۔ تو سورہ حجرات ہر ایک کو چاہیے کہ میں اور آپ ہر ایک اس سورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، کہ سورہ حجرات میں یہ سب مضامین اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، کہ ان سب چیزوں کا گناہ کیسا ہے،
اور ان کا گناہ انسانی زندگی پر بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آخرت میں، دنیا میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی باطنی بیماریاں ہیں ان سب کو مجھے اور آپ کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت میں جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان جن چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو اور ہمارے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔